بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 170 اور 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحین، وہ خوش ہوتے ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، ویستبشرون، اور اس پر بھی وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بالذی لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ان کے بعد ابھی تک ان سے نہیں ملے لیکن وہ میدان جہاد میں ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کی اس نیکی سے انہیں بھی خوشی ملتی ہے۔ اللہ خوف علیہم، یہ کہ نہ ان پر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ شہید کے ورثاء شاید یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، بعض اوقات انسان ہے دل میں بات آ جاتی ہے کہ اگر وہ میدان جہاد میں نہ جاتا آج ہمارے ساتھ زندہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے پاس جا کر زیادہ خوش ہے، دنیا کی بجائے وہ شہید ہو کر اللہ کے راستے میں اپنی جان دے کر جب وہ اللہ کے پاس جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہے، اور نہ صرف خوش ہے بلکہ ان لوگوں پہ بھی خوش ہوتا ہے جو ان کے دوست، احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار جو اسی کے راستے پر چل رہے ہیں، ابھی تک ملے نہیں، ابھی تک دنیا میں ہیں وہ تو، لیکن وہ نیک کام میں لگے ہوئے ہیں، میدان جہاد میں لگے ہوئے ہیں، تو اس پر بھی انہیں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالم برزخ میں روحوں کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تعارف بھی ہوتا ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ خوشی بھی مناتے ہیں۔ تو یستبشرون بنعمت من اللہ، یستبشرون، وہ خوش ہوتے ہیں، بنعمت من اللہ، اس نعمت پر جو اللہ نے انہیں دی ہے، وفضل، اور اللہ نے ان پر فضل کیا ہے، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے وہ اس نعمت کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ بہت ساری حدیثیں ہیں، جنتی لوگ جنت میں ہوں گے، وہ جنت میں جو شہید ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے اور جنت کی سیر کرتا ہے، جنت میں پھل کھاتا ہے، جنت کے باغات کی سیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی اچھی مہمان نوازی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اس سے آپ یوں اندازہ لگائیں کہ جو شہید ہوتا ہے گویا اس کا وہ عالم برزخ جو ہے وہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت بنا دیتے ہیں، تو عالم برزخ کا عذاب شہید کا ختم ہو جاتا ہے، اللہ اس کے عالم برزخ کو جو ہے وہ جنت بنا دیتا ہے۔ بہت سارے مقامات پہ آیا ہے، قرآن کے اندر بھی ہے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک بندہ سورہ یاسین کے اندر واقعہ موجود ہے، تو اس نے آ کے انبیاء کی شہادت دی تھی، تو جب وہ فوت ہوا اسے شہید کر دیا گیا، قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، تو اسے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، اس نے کہا تھا کاش میری قوم جان لے کہ اللہ نے مجھے جنت دے دی سیدھی، یعنی عالم برزخ کی سختیاں ختم، سیدھی اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دی۔ تو شہید کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیتے ہیں۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جہاد کا حکم دیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ من قتل منا سار الی الجنہ، جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے گا اللہ اس کو جو ہے وہ جنت عطا کرے گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ جنگ پہ جا رہے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں بھی جنگ کے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں، وہ جنگ کے اندر جو ہے وہ شامل ہو گیا، شہید ہو گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی میت کے پاس آئے اور آ کر آپ نے پہلے اسے دیکھا، بڑے خوش ہوئے، پھر آپ نے اپنا چہرہ جو ہے اس سے پھیر لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ خوش بھی ہوئے پھر آپ نے چہرہ پھیر لیا؟ فرمایا میں خوش اس لیے ہوا ہوں کہ اس پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات آ رہے ہیں وہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ اور پوچھا آپ نے چہرہ کیوں پھیرا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے چہرہ اس لیے پھیرا ہے کہ جنت کی حوریں جو ہیں وہ اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھی ہیں، تو ان کے حیا کی وجہ سے میں نے چہرہ جو ہے وہ پھیر لیا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ شہید ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، یہ بہت عظیم مرتبہ ہے، بڑا عظیم کام ہے۔ تو جو بھی شہید ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے عذاب برزخ، عذاب قبر، عذاب برزخی کے جو معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور اس کے لیے جنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تیار رکھی ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔